بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی شب برات آتی میں قبرستان ضرور جاتا۔ اس شب برات کو میں قبرستان گیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک قبر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ لوگ جمع ہو کر اس قبر والے کی تلاوت سن رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ ہر شب برات کو اس قبر سے تلاوت کی آواز آتی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ آج میں آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو دل ہی نہ چاہا کہ کسی سے بات کروں۔ ویسے بھی میرے زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کو میں توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج کا دن تو میں نے بالکل چپ رہ جانا مناسب سمجھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ گزرے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ماضی تلخ یادیں لیے ہوئے تھا، اور خصوصاً آج کے دن تو ان تلخ یادوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا۔ ابھی میں کمرے میں بیٹھا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا، اچانک دروازہ بجا اور میں نے جیسے ہی اپنی سوچوں سے آزادی پا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری چھوٹی کزن یسرا کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، امان بھائی آپ کو ابو بلا رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے سکتہ سا ہو گیا۔ اب میں نے اس سے دوبارہ پوچھ لیا کہ کیا واقعی میں تمہارے والد صاحب مجھے بلا رہے ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو میں اس کے پیچھے چل دیا۔ البتہ میرا سر جھکا ہوا تھا، میرے دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیا بات کہیں گے۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے، امان تم جانتے ہو نا اچھی طرح کہ کل کون سا دن ہے؟ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو نظر آ رہے تھے۔ تو کیا آج کے دن وہ بدل گئے تھے یا خود کو بدلنا چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں اپنی خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں اور پچھلے گزشتہ سالوں جو کچھ ہوا اسے میں یاد تو نہیں کرنا چاہتا کہ یاد انتہائی تلخ ہے، لیکن میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب یہ سرد مہری ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے کو تو وہ میرے چچا تھے، لیکن آج نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے۔ اسی طرح مجھے اپنے پاس بلا کر اگر کوئی اہم بات کہنی ہوتی تو ٹھہر ٹھہر کر تمہید باندھتے تھے اور پھر اصل بات کی طرف آتے تھے۔ میں ان کی اسی تمہید کو سن کر ان کی اصل بات کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات کس وجہ سے خراب ہوئے، اور آج وہ سب کچھ میرے پاس ہونے کی بنا پر بھی میں بے چین ہوں۔ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب سے ہم دونوں بھائیوں کے درمیان تلخی پیدا ہوئی اور وہ اس دنیا سے گزر گئے، تب سے تم اس کی قبر پر نہیں گئے ہو۔ لیکن کل چونکہ شب برات ہے اور ہمیں اپنے پیاروں کو یاد کرنے کے لیے حضور کی اتباع میں قبروں پر جانا چاہیے کہ زندگی میں ایک بار ان کا شب برات کے دن قبر پر جانا ثابت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ناراضی اپنے باپ سے توڑ دو اور میرے ساتھ کل صبح کے وقت قبرستان چلو۔ کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس وقت تو میں نے سر ہلا دیا اور ان سے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ میں نے کب قبرستان جانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی وفات کو 6-7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس 6-7 سال کے عرصے نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ چچا جان نے آج مجھے بلا کر جیسے اس اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے والد صاحب اور چچا کی آپس میں بہت بنتی تھی اور وہ دونوں یک جان دو غالب مانے جاتے تھے، لیکن پھر دولت بیچ میں آ گئی اور دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی گئیں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے مجھے ان کی یہ عادت اچھی نہ لگتی۔ جہاں قصور میرے والد صاحب کا تھا وہیں چچا بھی قصوروار تھے۔ جائیداد کے تنازع پر دونوں کی محبت میں دراڑ آ گئی اور پھر ان دونوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی۔ دولت کی ہوس نے ان دونوں کو خود سے جدا کر دیا۔ اب وہ ایک دن اچانک بیمار ہوئے اور پھر صبح اٹھ نہ سکے۔ چند مہینوں سے جو دونوں بھائیوں کے درمیان خاموشی تھی ایک دم سے بکھر گئی۔ جب چچا جان اپنے بھائی کو لے کر خود ہسپتال گئے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اکثر ابو کو سمجھایا کرتا کہ دولت کی خاطر اپنے رشتے سے منہ مت توڑیں، رشتے کو بچا لیں۔
دولت ہاتھ سے نکل بھی جائے گی تو کوئی بات نہیں۔ میری عمر کچھ زیادہ نہ تھی، 18 برس کی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا۔ امی ویسے ہی دنیا سے گزر چکی تھی۔ چچا جان نے بھائی کی محبت میں مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور میں ان کے گھر پر اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنے لگا۔ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ انہوں نے میری پڑھائی کا خرچہ اٹھایا، یہاں تک کہ مجھے اچھی نوکری پر لگا دیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کی آپس کی نا اتفاقی نے مجھے بالکل خاموش کر دیا اور میں ان دونوں سے ناراض سا رہنے لگا۔ ابو دنیا سے گزر گئے تو میں نے ان کی قبر تک جانا چھوڑ دیا، ورنہ میرا معمول تھا کہ جب بھی شب برات آتی تو میں اپنی ماں کی قبر پر ضرور جاتا تھا۔ یہ عادت ابو نے ہی ڈالی تھی، لیکن جب سے ابو گزرے تھے میں قبر پر نہیں گیا، بلکہ دل پر ایک بھاری بوجھ ایسا تھا کہ میرے والد صاحب اپنے بھائی سے بات چیت کیے بنا، معافی مانگے بنا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور آج جب چچا جان نے مجھے بلا کر خود کہا کہ بھائی کی قبر پر اور بھابھی کی قبر پر جانا چاہیے تو میں ایک دم سے جیسے رو پڑا۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنے آنسوں صاف کیے اور اگلی صبح جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک دم سے ایسے لگا جیسے دل پر رکھا بھاری بوجھ ہٹ گیا ہے۔ چچا جان اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، غلطی ابو کی تھی، لیکن اب جب چچا جان نے مجھ سے قبرستان چلنے کا کہا تو مجھے لگا کہ جیسے انہوں نے اب کہیں جا کر ابو کو معاف کر دیا ہے۔ اگلی صبح وہ مجھ سے پہلے تیار تھے اور کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ اپنے بھائی سے ملاقات کی خوشی ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی اور میرے چہرے پر میرے والد صاحب سے ملاقات کی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں بہت زیادہ رش موجود تھا۔ ہر کوئی اپنے پیارے کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں سب سے پہلے اپنی اماں کی قبر پر گیا۔ میں نے رخ موڑ کر دیکھا تو چچا جان ابو کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ وہاں امی کی قبر پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے لگا اور ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا کہ مجھے بھی اپنے باپ سے راز و نیاز کرنے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے نہیں سن سکتے، لیکن میں پھر بھی ان تک اپنی بات پہنچانا چاہتا تھا۔ چچا جان نے جیسے ہی فاتحہ پڑھ کر قبر سے اٹھ کر دور جانے کی ٹھانی، میں فوراً سے وہاں آ گیا۔ کافی دیر تک روتا رہا اور ابو سے کہتا رہا کہ مجھے معاف کریں، میں پورے 6-7 سال کے عرصے کے بعد یہاں آیا ہوں۔ میں آپ سے ناراض تھا، لیکن اب چچا جان نے آپ سے ناراضگی ختم کر دی ہے، تو میں بھی آپ سے محبت جتانے کی خاطر یہاں آ گیا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نہیں بھلا۔ اسی دوران میں دل ہی دل میں یہ باتیں کہہ کر آنکھوں میں آنسو لیے فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک قبر کے پاس بڑھتے ہجوم پر پڑی۔ مجھے بھی تجسس ہوا، لیکن میں وہیں قبر پر بیٹھ کر منظر دیکھنے لگا۔ چچا جان وہیں قبر کے پاس چلے گئے تھے۔ لوگ جوک در جوک وہاں آنے لگے اور اس قبر کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ میں یہ منظر دیکھ کر رہ گیا، ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر دیکھوں آخر ہو کیا رہا ہے۔ لوگوں کا ہجوم تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور میرا تجسس بڑھا تو میں بھی اٹھ کر وہاں آ گیا۔ وہاں آتے ہی ایک عجیب سا منظر پیش آیا اور جس نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میرے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں کے چہرے پر ایسی ہی صورتحال دکھائی دے رہی تھی جیسے اس وقت میرے چہرے پر موجود تھی۔ جس قبر کے گرد لوگ اکٹھے ہو کر کھڑے ہوئے تھے، وہاں اندر قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور چچا جان کی طرف دیکھنے لگا۔ ان سے پوچھنے لگا، چچا جان یہ قبر کس کی ہے؟ انہوں نے خود بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کہنے لگے، نہ جانے کس کی قبر ہے، لیکن جو کوئی بھی ہے بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ اس کی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی متاثر ہوا، پھر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی جنہوں نے ایسا ہی ملتا جلتا قصہ مجھے سنایا تھا۔ کہنے لگے، لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ میں ایک بار قبرستان گیا تو لوگ ایک قبر کے گرد جمع تھے۔ وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ لوگوں نے اس قبر کی مکین کی بہت زیادہ تعریف کی کہ دیکھو کس قدر نیک انسان ہے، اس کی قبر سے تو تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے رشتہ داروں نے اس کی قبر کے پاس قرآن پاک کی ریکارڈنگ رکھ دی۔ یوں انہوں نے بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر ایک آستانے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس لیے انہوں نے ہمیں نصیحت کی
کہ جو منظر دکھتا ہے وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اپنے استاد کی بات پر آج یقین ہونے لگا۔ ہجوم آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تو میں بھی اپنے چچا جان کے ہمراہ قبرستان سے باہر آ گیا اور چچا جان سے پوچھنے لگا، چچا جان آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اس قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چچا جان نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگے، میرے نزدیک اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ قبر میں رہنے والا مکین انتہائی خوش نصیب ہے۔ اسے ایسے اعمال ہوئے ہیں جس کی بنا پر اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی انتہائی بہترین آواز آ رہی ہے، اور نہ صرف لوگ اسے سن رہے ہیں بلکہ عقیدت مندوں میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا، کہنے لگا، چچا جان ایسا ہی ملتا جلتا ایک قصہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہی لگ رہا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اس قبر کے گرد کتنے زیادہ لوگ جمع ہونے لگے۔ اب آہستہ آہستہ یہ لوگ جمع ہو کر اس قبر کو آستانے میں بدل دیں گے اور پھر اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں گے۔ چچا جان نے میری طرف اچنبھے سے دیکھا، کہنے لگے، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہمارے استاد نے ہمیں یہ قصہ سنایا تھا، بالکل ایسا ہی ملتا جلتا قصہ تھا۔ انہوں نے میری طرف مسکرا کر دیکھا، کہنے لگے، ہر بار ایسا ہو ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعی میں اس قبر کے مکین کے کچھ ایسے اعمال ہوں جس کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جب تک ہمیں صحیح بات کی خبر نہ ہو جائے ہمیں کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ چچا جان کی بات سے میں نے اتفاق کیا تو اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ میں نے پوچھا، چچا جان ویسے یہ قبر کس کی تھی؟ کتبے پر کس کا نام لکھا ہوا تھا؟ چچا جان نے میری بات سنی تو کہنے لگے، پتہ نہیں بیٹا، میں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ ان کی بات سن کر اچانک مجھے تجسس ہوا اور میں نے انہیں 1 منٹ وہاں ٹھہرنے کا کہا۔ میں بھاگ کر قبرستان آیا اور خود بھی کتبے پر لکھے نام کو پڑھا تو ایک دم سے مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ کتبے پر حمزہ امین لکھا ہوا تھا۔ یہ نام پڑھ کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا اور تاریخ پیدائش پڑھنے لگا۔ معلوم ہوا یہ تو کوئی میرا ہی ہم عمر تھا۔ ایک دم سے مجھے جھرجھری سی پیدا ہوئی اور میں بوجھل دل کے ساتھ دوبارہ سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ یہ نام کہاں دیکھا ہے، اور تاریخ پیدائش بھی جانی پہچانی سی نظر آ رہی ہے۔ گھر آتے ہی میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج میرا دل کافی ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا، لیکن پھر اس قبر کے حالات اور نام کے ساتھ تاریخ پیدائش جانی پہچانی سی محسوس ہوئی تو دل ایک بار پھر سے تجسس میں مبتلا ہو گیا۔ دماغ پر زور ڈالنے پر بھی سمجھ نہ آیا کہ یہ نام کہاں دیکھا ہے۔ پھر دل نے کہا کہ ایسے نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں کیوں اس نام کے اور قبر کے پیچھے پڑ گیا ہوں؟ انہی سوچوں کے درمیان میں بستر پر آ کر لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ کل ویسے بھی آفس کی چھٹی تھی، اس لیے بے فکر ہو کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو سب سے پہلے اپنے موبائل کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن یہ کیا، میرا موبائل کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ذہن پر بہت زیادہ زور دینے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ موبائل تو شاید میں قبرستان میں ہی بھول گیا ہوں۔ اب صحیح معنوں میں گھبرا گیا کیونکہ آفس کا بہت زیادہ اہم ڈیٹا اس موبائل میں موجود تھا۔ میں نے فوراً سے ہاتھ منہ دھوئے، نماز پڑھی اور صبح ہی صبح موبائل کی تلاش میں قبرستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر میں کسی کو بھی نہ بتایا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ ویسے بھی سب آرام کر رہے تھے، کسی کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ موبائل زیادہ ضروری نہیں تھا، لیکن اس میں موجود معلومات میرے لیے بہت اہم تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد میں قبرستان پہنچ گیا اور فوراً سے اپنی امی اور ابو کی قبر پر آیا۔ وہاں تلاش کے بعد بھی مجھے موبائل نہ ملا تو بے حد مایوس ہو گیا اور وہیں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب آگے کیا کروں گا۔ اسی دوران میری نظر اسی قبر کے پاس بیٹھے شخص پر پڑی جس سے کل تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ سورج کی روشنی پھیل چکی تھی لیکن وہ شخص میری طرف پشت کیے ہوئے تھا، اس لیے میں نے اس کی شکل نہ دیکھی۔ اچانک سے خیال آیا، میرے آنے سے پہلے یہ شخص آیا ہے، کیا پتہ اس نے میرا موبائل دیکھ لیا ہو۔ ویسے بھی قبرستان کا داخلی دروازہ ایسا تھا کہ میرے والدین کی قبر کے پاس سے گزر کر ہی وہ اس قبر پر گیا تھا جس سے کل رات قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں ایک امید سے اٹھا اور فوراً سے اسی شخص کے پاس پہنچا۔
اس شخص کو دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے میں اسے پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ میں نے اپنے مطلب کی بات کی اور اس سے پوچھا کہ یہاں قبرستان میں آپ کو کوئی موبائل نظر آیا ہے؟ کیونکہ جب میں کل چچا جان کے ساتھ واپس آیا تو کافی حد تک رش کم ہو چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید میرا موبائل مل جائے گا۔ اس شخص نے کہا تو میرے جان میں جان آئی، اور مجھے جیسے ہی موبائل نکال کر دکھایا تو میں حیران رہ گیا کہ میرا ہی موبائل تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھائے تو اچانک سے یاد آیا کہ یہ قبر آج خاموش ہو گئی ہے۔ کل رات کو تو اس سے بہت زیادہ تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے فوراً سے وہاں بیٹھے شخص سے یہ سوال کر لیا کہ کیا بات ہے بھائی، آج اس قبر سے تلاوت کی آواز نہیں آ رہی، اور کل مغرب کے بعد سے اس قدر تلاوت کی آواز آ رہی تھی کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے لگا کہ میرے استاد کی بات واقعی میں سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا، مسکرا کر کہنے لگا اسی لیے میں کل قبرستان نہیں آیا تھا، لیکن مجھے جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ کل بھی میرے بھائی کی قبر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے کہیں نہ کہیں دل نے یہ کہا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں اور اس قبر کے مکین کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام شہباز امین ہے اور اس کے بھائی کا نام حمزہ امین تھا۔ ان دونوں کے نام سن کر میرے ذہن نے اچانک سے کام کرنا شروع کر دیا، اور مجھے آج سے 4 سال پہلے کا میرا ایک دوست یاد آ گیا جو میرا بہت اچھا دوست تھا۔ کالج کے دنوں میں میری اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ پھر اچانک وہ لوگ ایک دور علاقے میں شفٹ ہو گئے تو میری اس سے دوستی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سے میں اس سے دوبارہ نہیں ملا۔ میں اکثر اسے یاد کرتا تھا، اس کا نام میرے ذہن میں آیا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے پھر بھی تصدیق کے لیے اس سے پوچھ لیا کہ وہی حمزہ امین جو پہلے غازی آباد میں رہا کرتا تھا اور اس کے بعد دولت پور میں شفٹ ہو چکا تھا۔ میری بات سن کر اس کے بھائی شہباز امین نے سر ہلایا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ ایک بار وہ مجھے اپنے گھر بھی لے گیا تھا اور اپنے بڑے بھائی سے ملایا تھا، حالانکہ اب وہ اچھی خاصے صحت مند ہو چکے تھے اور پہچان میں نہیں آ رہے تھے، لیکن دل نے پھر بھی یہ باور کروا دیا تھا کہ میں ان دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ حمزہ امین کی وفات کا سن کر ایک دم سے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور اس کے بڑے بھائی سے پوچھنے لگا کہ حمزہ امین کو ایسا کیا ہوا کہ وہ اس قدر جلدی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میری عمر کوئی بہت زیادہ نہ تھی، 26-27 سال کی تھی، اور یہ عمر تو اچھی خاصی جوان عمر کہلاتی ہے۔ پھر حمزہ کی اچانک وفات کا ہونا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہوا کرتا تھا، اور دوست کی اچانک وفات کی خبر ملنا مجھے بہت زیادہ بے چین کر گیا۔ شہباز امین نے بھی مجھے پہچان لیا۔ کہنے لگے تم امان ہونا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم بھی اچھے خاصے بدل گئے ہو۔ اگر تم یہاں مجھ سے بات چیت کر کے سوال نہ پوچھتے تو شاید میں بھی تمہیں نہ پہچان سکتا۔ اصل میں حمزہ امین بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد وہ اکثر قبرستان میں ہی اپنا وقت گزارا کرتا تھا، اور شب برات کی رات تو وہ خاص طور پر پورے 2 دن قبرستان میں ٹھہر جاتا۔ والدہ کی قبر پر بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کرتا رہتا، یہاں تک کہ 2 دن بعد گھر آ جاتا۔ ہم لوگ سمجھ جاتے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ حمزہ امین اپنی امی سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ ان کی والدہ نے ہی انہیں امی اور ابو بن کر پالا تھا۔ اس کے والد صاحب تو پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ اکثر مجھے اس بارے میں بتایا کرتا تھا اور اداس بھی ہو جاتا تھا۔ میں اسے دلاسا دیتا کہ ہم دونوں دوست ہیں اور ہم دونوں کے اپنوں میں سے ایک اس دنیا میں نہیں ہے، چنانچہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دلاسا دینا چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری اس سے بہت زیادہ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن اب جب میں نے اس کی وفات کا سنا تو ایک لمحے کے لیے جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ زندگی کی جھمیلوں میں اسے بھول چکا تھا، لیکن اچانک سے اللہ پاک نے اس طرح ملایا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شہباز امین، اس کے بڑے بھائی نے بات جاری رکھی، کہنے لگا امی کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا، نہ کسی سے بات چیت کرتا، نہ کسی سے ملتا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ دنیا ہے اور یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، تمہیں اپنے دل مضبوط کرنا ہوگا، لیکن وہ کہتا کہ امی کے جانے کے بعد مجھے بھی اپنے جانے کا انتظار ہے، تاکہ میں ان سے مل سکوں اور انہیں بتا سکوں کہ یہ اتنا مختصر عرصہ میں نے ان کے بغیر کیسے گزارا۔
وہ چونکہ سب سے چھوٹا بھائی تھا اس لیے امی کی سب سے زیادہ قریب تھا۔ امی کی وفات کا اس نے بہت زیادہ گہرا صدمہ لے لیا اور پورے 1 سال تک وہ قبرستان میں ہر روز جاتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے شب برات کو اپنا معمول بنا لیا۔ جب بھی شب برات آتی تو فوراً سے وہاں جا کر تلاوت قرآن پاک کیا کرتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے تو میں نے ان سے دوبارہ سے پوچھ لیا کہ اس کی وفات کیسے ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کو اس کی میری ماں سے محبت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آخری بار جب وہ شب برات پر میری ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر شب برات والے دن قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک سے اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی اور وہ وہیں اپنی جان دے چکا تھا۔ ماں سے محبت نے اسے بالآخر ان کے پاس ملاقات کے لیے پہنچا دیا۔ 2 دن تک جب وہ گھر نہ آیا تو ہمیں تشویش ہوئی اور ہم نے جیسے ہی اسے تلاش کرنا چاہا تو وہ ہمیں قبرستان کے پاس امی کی قبر کے سرہانے بیٹھا نظر آ گیا۔ ہم نے فوراً اسے آواز دی، اس نے جواب نہ دیا۔ آگے بڑھ کر جب اسے ہلایا تو وہ زمین پر گر گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا تو تصدیق ہوئی کہ اس کی موت کو تو 2 دن گزر چکے ہیں، لیکن اس کی لاش کو نہ کسی کیڑے نے چھوا اور نہ اس کی لاش نے گلنا سڑنا شروع کیا۔ وہی پاس اس کے قرآن رکھا ہوا تھا تو ہم سمجھ گئے کہ اس کی موت قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے واقع ہو چکی ہے اور عین شب برات کے دن ہی واقع ہوئی ہے، جب وہ اپنی اماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی کہ میں نے اس قبر کے مکین کے متعلق بدگمانی کی تھی۔ اللہ سے فوراً سے معافی مانگی اور تب مجھے وجہ سمجھ میں آ گئی کہ اس قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کیوں آتی ہے، کیونکہ حمزہ امین کی موت قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہی ہوئی تھی، اور چونکہ وہ اس کا آخری عمل تھا جب اس کی روح قبض ہوئی، اس لیے اب جب بھی شب برات آتی ہے تو اس کی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اگلے دن میں اپنے موبائل کی تلاش میں قبرستان میں آیا تو وہ قبر خاموش تھی اور وہاں بیٹھے اس کے بھائی نے مجھ پر یہ حقیقت آشکار کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو میں وہیں بیٹھ کر اپنے دوست کے لیے فاتحہ پڑھ کر اٹھا اور سارے راستے اللہ سے معافی مانگتا رہا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے اس قبر کے مکین سے متعلق بدگمانی کی۔ حمزہ امین کی وفات کی خبر سن کر بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے چچا جان کو سب سے پہلے آ کر یہ قصہ سنایا تو وہ بھی بہت حیران ہوئے اور پھر کہنے لگے، واقعی میں انسان مرتے وقت جو عمل کرتا ہے وہی اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ اس کی ماں سے محبت نے اسے بالآخر اپنی ماں سے ملاقات کروا دی اور وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ لیکن کس قدر خوبصورت انجام تھا اس کا کہ آخر وقت تک وہ قرآن پاک کی تلاوت اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر کرتا رہا اور وہی عمل اس کی پہچان بن گیا۔ ہر سال شب برات کے بعد مغرب کے وقت اس کے قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس قدر میٹھی اور خوبصورت ہوتی ہے کہ جو بھی سنتا ہے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہیں بیٹھ کر پوری رات گزار دے۔ ایک مخصوص وقت کے بعد وہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ حمزہ امین کا وہ آخری عمل تھا جو اس نے مرنے سے پہلے کیا تھا اور وہی عمل اس کی شناخت بن گیا۔ شہباز امین نے مجھے بتایا کہ وہ اب شب برات کو یہاں نہیں آتا کہ پھر لوگ عجیب قسم کے خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے میں اس سے اگلے دن آتا ہوں اور اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگوں کی ایمانی کیفیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایمان افروز واقعہ جو میرے ہی دوست کی قبر سے منسلک تھا مجھے یاد رہ گیا۔ اب میں باقاعدگی سے ہر شب برات کو قبرستان جاتا ہوں، نہ صرف اپنے امی ابو بلکہ اپنے دوست کی قبر پر بیٹھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ ہم دونوں کی دوستی اسی وجہ سے تھی کہ مستقبل میں ہم دونوں کو یہ خوبصورت رشتہ استوار کرنا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔